أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي جعل لنا لسانا وشفتين وهدانا النجدين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على سلسلة الأنبياء والمرسلين، أولها آدم وآخرها خاتم، وفي وسطها نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ويونس وداود وسليمان وموسى وعيسى، لا سيما على أشرفهم وأفضلهم سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات اللہ. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرا نواسہ حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات. اور اسی حدیث کے ذیل میں جو موضوع میں نے اس عشرے کے لیے منتخب کیا ہے وہ یہ کہ تحریر اور تقریر امام حسین علیہ السلام میں موجود پیغامات، یعنی امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا، اس میں ہمارے لیے کیا میسج ہے، اور کیا لکھا اس میں ہمارے لیے کیا میسج ہے. ابھی ہم صرف تقریر والے حصے کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا فرمایا اور اس میں کیا ہمارے لیے پیغامات ہیں. کل کی جو مجلس ہماری ختم ہوئی اس میں اس خطبے کو میں نے پیش کیا تھا کہ جو امام حسین علیہ السلام نے مکے سے نکلتے وقت ارشاد فرمایا تھا. اس کے بعد مکے کو چھوڑا اور پھر راہی کوفہ ہوئے. راستے میں امام حسین علیہ السلام نے الگ الگ موقعوں پر پڑاؤ ڈالا ہے اور الگ الگ موقعوں پر تقریر کی ہے یا لوگوں سے بات چیت کی ہے. ہر کلام میں امام حسین علیہ السلام کے ایک میسج پوشیدہ ہے. چنانچہ ایک منزل ایسی آئی کہ جب فرزدق سے ملاقات ہوئی، ایک منزل ایسی آئی کہ جہاں پر بشر ابن غالب سے ملاقات ہوئی، ایک منزل ایسی آئی جہاں پر ترما ابن عدی سے ملاقات ہوئی، اور ایک منزل ایسی آئی کہ جہاں پر ایک کوفی انسان سے ملاقات ہوئی. تاریخ نے اس کا نام نقل نہیں کیا ہے، ایک کوفے کا رہنے والا تھا. امام حسین علیہ السلام نے ان سے پہلے جو میں نے 3 نام عرض کیا آپ کی خدمت میں، تینوں سے یہ پوچھا تھا سلام و دعا کے بعد کہ یہ بتاؤ کہ کوفے کے حالات کیسے ہیں. اور ہر آدمی امام کو یہ خبر دے رہا تھا کہ کوفے والوں کی تلواریں تو آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں آپ کے خلاف. اور امام یہ بات سنتے بھی تھے کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں دل سے، لیکن تلواریں ہمارے خلاف ہیں، یعنی ہمارے قتل پر آمادہ ہیں. اب یہ جو چوتھا انسان ملا ہے کہ جو کوفے کا رہنے والا، امام کی خدمت میں عرض کرتا ہے اب کلمات تھوڑے بدل گئے. اب یہ نہیں کہتا کہ دل آپ کے ساتھ ہیں. یہ چوتھا شخص یہ کہتا ہے کہ وہ سب اب آپ کے خلاف مجتمع ہو چکے ہیں، جمع ہو چکے ہیں، اور اب آپ کے قتل کے در پہ ہیں. لہذا کوفے کے حالات اچھے نہیں. امام حسین علیہ السلام اس کوفی انسان کے جواب کو سننے کے بعد ایک جملہ تو نثر میں ارشاد فرماتے اور پھر 4 شعر پڑھتے ہیں. اور وہ 4 شعر کیا ہیں؟ 4 ہمارے لیے میسج ہیں، بہت زبردست میسج ہیں. دراصل 4 حدیثیں ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں. پہلا جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، یعنی جو منظور خدا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام پہلے ہی جملے میں
یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ لاکھ لوگ میرے خلاف ہو جائیں، لیکن اگر اللہ چاہے گا تو اب بھی یہ تمام چیزیں بدل دے گا، اور ابھی یہ جو لوگ ہمارے خلاف ہیں ابھی یہی ہمارے حامی ہو سکتے ہیں۔ اس پہلے جملے سے امام حسین علیہ السلام کے صاف صاف یہ بات ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام ان تمام باتوں کے باوجود مایوس اور نا امید نہیں ہوئے، اور یہ ایک بہت بڑا میسج ہے، انشاءاللہ اس کو ابھی بعد میں پیش بھی کرتا ہوں۔ امام کی یہ جملہ امام کا یہ بتا رہا ہے کہ امام نا امید نہیں تھے، مایوس نہیں تھے۔ اگلی جو بات شعر کے انداز میں کہیں 4 شعر پڑھے۔ پہلا شعر دنیا کے بارے میں پڑھا، فرماتے ہیں کہ اگر یہ دنیا بہت حسین اور خوبصورت ہے تو آخرت اس سے زیادہ خوبصورت اور حسین ہے، اس سے اعلیٰ ہے، اس سے افضل ہے۔ یہ پہلا شعر ہے، دراصل ایک ٹروتھ ہے، ایک حقیقت ہے کہ جسے امام فرما رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں۔ دوسرا شعر فرماتے ہیں مال کے سلسلے میں کہ اگر انسان کو اس دنیا میں ہی مال چھوڑ کے چلے جانا ہے، اگر یہ مال یہیں چھٹ جانا ہے تو پھر اس مال کو جمع کرنے کا فائدہ کیا؟ پھر یہ بخل، یہ جمع کرنا کیوں؟ تیسرا شعر ارشاد فرماتے ہیں دنیا کے بعد، مال کے بعد، رزق کے بعد، کہ رزق اگر اللہ نے معین کر ہی دیا ہے، ہماری تقدیر لکھی ہوئی ہے، سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں کتنا رزق ملے گا، تو پھر حرص کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ تیسری حقیقت۔ اور اب چوتھی حقیقت گویا بتا رہے ہیں کہ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا، اپنے موقف کو واضح کر رہے ہیں چوتھے شعر میں۔ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ اجسام اور ابدان، یہ بدن ہمارے موت کے لیے ہی بنے ہیں، آخر ہر بدن کو ایک موت آنی ہے، اگر یہ بدن موت کے لیے ہی بنے ہیں تو پھر اللہ کی راہ میں موت آنے سے بہتر کوئی موت نہیں۔ نعرہ صلوات۔ پہلا جملہ جو کہ نثر میں ارشاد فرمایا، اس نثر کے جملے سے بالکل واضح کہ امام نا امید نہیں تھے۔ ہمارے لیے ایک میسج ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی پرآشوب ہوں، چاہے حالات کتنے ہی خراب ہوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی آیت بھی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کسی بھی وقت اللہ معجزہ بھی کر سکتا ہے، اس کے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب وہ ہر چیز پر قادر ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کو ابھی توکل ہے اللہ پر کہ ابھی ہمارے خلاف نہیں ہے حالات، اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، لاکھ لوگ میرے خلاف ہوا کرے گا۔ صلوات پڑھ لیا۔ اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ اور اب دوسری چیز دنیا کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر یہ دنیا بے حد حسین ہے، بے حد خوبصورت ہے، بے حد اچھی جگہ ہے تو آخرت اس سے بہتر ہے۔ 3 باتیں جو پہلے شعر میں 3 میں کہی ہیں، اس کے سلسلے میں حضرت علی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اور اس حدیث کو میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تفصیل سے پیش کروں گا، آج اس کا جسٹ پیش کرتا ہوں کہ اگر کسی انسان کی نگاہ میں دنیا ایک دم ہیچ ہو جائے، کوئی اہمیت نہ رہ جائے دنیا میں، تو وہ کیسا انسان بن جاتا ہے؟ امام فرما رہے ہیں کہ اگر دنیا حسین ہے تو آخرت بے حد حسین، اگر دنیا خوبصورت ہے تو آخرت بے حد خوبصورت ہے، بے حد اعلیٰ ہے، بے حد افضل ہے۔ یہ فرما رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دنیا ان کی نگاہ میں ہیچ ہے، کچھ نہیں ہے دنیا۔ اگر کسی انسان کا آپ تصور کریں، اسی کو ابھی اسی شعر پر ہی فوکس کرتے ہیں، اگر کسی انسان کی نگاہ میں دنیا کی کوئی اہمیت نہ رہ جائے تو وہ انسان اس کے لیے کیا ہوگا، وہ کیسا انسان بنے گا؟ آپ کو بتائیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک ہے، فرماتے ہیں کہ الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا ہر برائی کی جڑ ہے۔ اگر کسی انسان نے اسی دنیا کو کہا کہ یہ ہیچ ہے، کوئی اہمیت نہیں رکھتی، کوئی اس کی وقعت نہیں، کوئی ویلیو نہیں، تو وہ انسان اب کبھی بہکے گا نہیں، اس کی گارنٹی ہو گئی۔ یعنی ہر بہکاوا کیوں انسان کے دل میں آتا ہے، یا ٹیمپٹیشن جسے آپ کہتے ہیں، بہکتا انسان کیوں ہے، منحرف کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ دنیا کو کچھ سمجھ بیٹھتا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر وہ بہک نہیں سکتا کبھی۔
اصل میں سارا راز عصمت کا یہی ہے. اہل بیت علیہ السلام ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے ہاتھ باندھ دیے تھے کہ اب وہ گناہ نہیں کر سکتے. نہیں، یہ بات نہیں تھی. ان کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، وہ آزاد تھے. اگر ہاتھ بن جاتے تو پھر ملک ہو جاتے. ملک کوئی خطا نہیں کرتا ہے، مجبور ہوتا ہے. یہاں عصمت اجباری نہیں ہے، یہاں اختیاری عصمت ہے. لیکن وہ عصمت آئی کیسے، ڈیولپ کیسے ہوئی، یا کہیں کہ شروع دن سے تھی کیسے؟ کیونکہ ان کی نگاہ میں دنیا کی کوئی اہمیت نہیں تھی. جب دنیا ہے چھوڑ گئی تو اب بہکنے کا کوئی چانس نہیں رہ گیا، اب انحراف کا کوئی معنی نہیں رہ گیا. یہ پہلی چیز ہے کہ انسان پھر بہکتا نہیں. امام نے یہ جملہ ارشاد فرما کے ایک طریقے سے میسج دیا کہ میں جس راستے پر جا رہا ہوں اور جس راستے پر چل رہا ہوں اس میں کوئی بہکاوا نہیں، وہ سیدھا راستہ ہے، بالکل میں صراط مستقیم پر. دوسری چیز جو حضرت علی علیہ السلام کی بھی حدیث میں آئی ہے، مال کے سلسلے میں. اگر کوئی انسان مال کی حقیقت سمجھ بیٹھے اور جان جائے کہ یہ مال کچھ بھی نہیں، جیسا کہ امام فرما رہے ہیں کہ اگر یہ مال کسی دنیا میں چھٹ جانا ہے تو پھر اس مال کو جمع کرنے کا فائدہ کیا، پھر بخل کا کیا فائدہ. یعنی اگر مال کی حقیقت ہم نے سمجھ لی تو اب ہم دوسری چیزوں سے بچ جائیں گے. حضرت علی علیہ السلام اپنی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام، اگر کسی انسان کی نگاہ میں مال کی اہمیت ختم ہو گئی تو اس کے لیے کیا آسانی پیدا ہوتی ہے؟ ہان علیہ الانفاق. تو اس کے لیے انفاق کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اب مال کی کوئی اہمیت نہیں تو جاؤ جتنا چاہو اللہ کی راہ میں بانٹ دو، جو کچھ گھر میں ہے وہ سب بانٹ سکتے. امام حسن علیہ السلام نے اپنے گھر کو 2 بار بیچوں بیچ گھر میں ایک لکیر کھینچی تھی اور یہ کہا تھا کہ آدھا گھر میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، جو کچھ ہے ادھر سب لے جائیں لوگ، اور ضرورت مندوں کو دے دیا. یہ کب دے سکتا ہے انسان؟ جب انفاق کب کر سکتا ہے، صدقہ و خیرات کب کر سکتا ہے؟ جب اس کی نگاہ میں مال کی کوئی اہمیت نہ رہ جائے اور یہ سمجھے کہ یہ مال ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے امانت کے طور پر دیا ہے، یہ میری اپنی ملکیت نہیں ہے. میں آپ کو مثلا یا آپ مجھے ایک مثلا کہہ رہا ہوں $1 کا نوٹ دیں اور مجھ سے کہیں یہ فلاں صاحب کو دے دیجیے گا. میں آپ سے $1 کا وہ نوٹ لوں گا، اپنی جیب میں رکھوں گا، جیسے ہی صاحب سے ملاقات ہوگی انہیں دے دوں گا. کیوں؟ کیونکہ یہ میرا پہلے دن سے نہیں تھا، میں نے اس کے بارے میں یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ میرا ہو جائے. ایک امانت تھی، آپ سے لیا، ان تک پہنچایا. اسی طریقے سے اگر انسان یہ جان لے کہ اللہ نے یہ جو اسے مال دیا ہے یہ اس کا اپنا نہیں ہے تو پھر اس کے لیے انفاق کرنا آسان ہو جاتا ہے، پھر بانٹنا آسان ہو جاتا ہے. تیسری حقیقت جو امام فرما رہے ہیں وہ رزق کے بارے میں، یعنی اگر ہماری تقدیر معین ہو چکی ہے، ہماری تقدیر میں سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو امام فرما رہے پھر حرص کس بات کا، پھر لالچ کس بات کی؟ لالچ کرنا بیکار ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر تقدیر انسان کی معین ہو جائے تو ساری انسان کی بے چینی، اگر یہ سمجھ لے کہ سب کچھ اللہ نے لکھا ہوا ہے، اللہ کے کہے کے مطابق ہوگا، تو جتنی انسان کے اندر بے چینی وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ جو بھاگ دوڑ ہم دنیا کی کیے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں کہ جتنا ہے اس سے 2 گنا حاصل ہو جائے، 3 گنا حاصل ہو جائے، 4 گنا حاصل ہو جائے، دنیا جتنی چاہیں بٹور لیں. لیکن جس دن یہ ہماری سمجھ میں آ جائے گا کہ جتنا اللہ نے لکھا ہے ہماری تقدیر میں، البتہ اس کا مطلب دوسری سائڈ نہ لیں آپ کہ ہم پھر یاس و نا امیدی کا شکار ہو جائیں، نہیں، جتنا اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا اس سے زیادہ ہمیں نہیں مل پائے گا. جس دن یہ سمجھ لیں گے اس دن بے چینی ختم ہو جائے گی، بے قراری ختم ہو جائے گی، پھر ہم اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں گے، وہی انسان مطمئن ہوتا ہے. یہ سب ائمہ کے اطمینان کا راز ہے. بہت سے لوگوں نے دیکھا کہ ائمہ بہت کچھ انفاق کر دیتے تھے، بہت کچھ بانٹ دیتے تھے. ایک سورہ حمد پڑھنے پر امام حسین علیہ السلام نے کیا انعام دیا تھا، آپ نے سنا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے ایک معلم رکھا تھا، حالانکہ خود امام تھے، قرآن پڑھا سکتے تھے، لیکن ایک معلم رکھا تھا اپنے غیر معصوم بیٹے کے لیے. ظاہر سی بات ہے معصوم کو نہیں ضرورت تھی، غیر معصوم بیٹے کے لیے ایک معلم رکھا کہ وہ قرآن مجید سکھائے. اس نے سب سے پہلی چیز جو سکھائی وہ سورہ حمد. سورہ حمد جس دن بچے نے سیکھ لیا، اس نے آ کر کے امام کی خدمت میں کہا کہ بابا، میرے استاد نے، میرے معلم نے مجھے سورہ حمد سکھا دیا. امام حسین علیہ السلام اس وقت بیٹھے تھے اور ساتھ ساتھ چند اصحاب بھی بیٹھے ہوئے. امام نے اس معلم کو بلایا
اور اس سے پوچھا کہ تم نے کیا اسے سورہ ہم سکھا دیا؟ کہا ہاں مولا میں نے اسے سورہ ہم سکھا دیا۔ کہا پھر اب اپنا منہ کھولو۔ منہ کھولا اس معلم نے، امام کے پاس دروں سے بھری ہوئی، موتیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی تھی، امام نے وہ منہ موتیوں سے بھر دیا، اور اس کے بعد 200 دینار ایک تھیلی میں تھے وہ بھی اسے دے، اور اب کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ تو اب کہنے والوں نے جو آس پاس بیٹھے تھے کہ ایک سورہ حمد کے لیے مولا آپ نے یہ انعام دیا، کہ تمہیں پتا نہیں کس نے کیا سکھا دیا میرے بیٹے کو۔ یعنی انسان کی نگاہ میں اہمیت پھر حقائق کی پیدا ہوتی ہے، قرآن کی اہمیت پیدا ہو جاتی ہے اگر وہ سمجھ لیتا ہے سچائی کو کہ کیا یہ دنیا ہیچ ہے، یہ مال ہیچ ہے، تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ اسی لیے امام نے، اور یہ ہمیں بھی احترام کرنا چاہیے واقعہ قرآن کا، اور ہم برعکس ہیں اس کے، تمام چیزوں کے لیے تو ایک ٹیچر رکھتے ہیں، اگر ٹیوٹر بھی رکھیں گے سب سے زیادہ پیسہ اسی خرچہ کرتے ہیں۔ اگر ایک اسکول لے جائیں گے جہاں پر چھوٹی موٹی چیزیں میتھمیٹکس اور فزکس اور مثلا انگلش لینگویج پڑھائی جا رہی ہے تو اس پر تو بہت پیسہ خرچہ کریں، لانے لے جانے کے لیے بھی تیار ہوں گے، لیکن جہاں قرآن کے ٹیچر کی باری آئی تو اب ہم سارا نیگوشیٹ جو کرنا شروع کرتے ہیں وہ یہیں پر، مولانا کتنے روپے لیں گے؟ 100 روپے۔ نہیں صاحب 100 تو نہیں، ارے بہت سے لوگ ہمیں مل رہے ہیں جو 85 میں پڑھا رہے ہیں، اور آپ تو ہفتے میں 3 ہی دن آ رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں تب شروع کرتے ہیں کہ جب قرآن کی باری آئے، یعنی اس کا مطلب ہماری نگاہ میں قرآن کی اہمیت کم ہے اور دوسری کتابوں کی اہمیت جو دنیاوی علوم کی ہے اس کی بہت زیادہ ہے۔ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں؟ میسج ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ اگر کسی نے دنیا کو ابتر سمجھ لیا بس وہ سمجھ لو کہ پہنچا ہوا انسان بن گیا۔ آگے آگے بڑھتے ہیں اس سے، اور امام حسین علیہ السلام کی ایک اور ملاقات دیکھتے ہیں۔ تھوڑا امام حسین علیہ السلام اسی راہ پر اور چلے، یہاں تک کہ ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ہمیں کوفے کے نخلستان نظر آ رہے ہیں، کوفے کے کھجور کے باغات نظر آ رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے یہاں پر نخلستان نظر آئے، یہاں سے کوفہ بھی بہت دور ہے۔ ایک بار کسی نے تکبیر اور کہی، اب جو سب نے دیکھا غور سے تو دیکھا کہ ایک لشکر ہے کہ جو چلا رہا ہے، وہ ہر کا لشکر تھا۔ ہر سے ملاقات ہوئی، پانی پلایا، وہ پوری داستان، اور اب اس کے بعد وقت ظہر ہوا تھوڑی ہی دیر بعد، امام نے اپنے مؤذن سے کہا کہ تم اذان دو۔ حجاج ابن مسروق نے اذان دی۔ اذان اور اقامت کے درمیان امام خیمے میں تشریف لے گئے۔ خیمے سے جس وقت نکلے، راوی کہتا ہے کہ ان کے دوست پر ایک ردا ابا تھی اور ہاتھ میں ایک تلوار تھی۔ امام آ کر کے کھڑے ہوئے مصلی کے قریب، اور اس کے بعد انہوں نے تلوار کا تکیہ کیا، یعنی تلوار سے ٹیک لگایا اور خطبہ دینا شروع کیا۔ آپ منظر کو مجسم کریں اپنی نگاہوں میں، امام کھڑے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے جس سے ٹیک لگائے ہیں، دوست پر ردا پڑی ہوئی ہے۔ تقریباً آج جو جمعے کا خطیب ہے اسی طرح سے رہتا ہے، یہ چیز یہیں سے سیکھی گئی۔ جمعے کا خطیب کبھی عصا لیے ہوتا ہے، اور اگر آپ ایران جائیں تو اسلحہ لیے ہوتا ہے۔ بہرحال امام نے یہاں پر ایک خطبہ دیا، بہت مختصر خطبہ، 3 جملے کا خطبہ ہے، اور بہت ہی سامنے سامنے کی بظاہر باتیں کہی۔ پہلی بات جو امام حسین علیہ السلام نے ہمیشہ بسم اللہ اور حمد و ثنا ہوتی تھی، اور اس کے بعد اب پھر وہی بات دہرائی کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا وہی ہوگا۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو میں یہیں نہیں آیا ہوں، مجھے تمہارے خطوں نے بلایا، مجھے تم نے آدمی بھیج کے بلایا۔ اور اب تیسری بات کہتے ہیں کہ اگر اب تم نہیں چاہتے اور اپنے وعدے پر باقی نہیں ہو، اپنے بلاوے پر باقی نہیں ہو، تو میں یہیں سے لوٹ چاہتا ہوں جہاں سے آیا تھا۔ یہ لفظ ایڈ کیا، میں لوٹ جاؤں گا وہاں جہاں سے آیا تھا۔ اب یہ کہاں سے آیا تھا، مکے یا مدینے، یہ بات نہیں کھلی، لیکن امام نے یہ فرمایا کہ میں جہاں سے آیا تھا وہاں لوٹ جاؤں گا۔ یہ اس ملاقات یا اس خطبے میں خطبہ ختم ہوا، امام نے نماز ظہر پڑھائی، پھر کے لشکر نے بھی امام کے پیچھے نماز پڑھی، نماز ختم ہوئی، سب لوگ اپنے اپنے خیمے میں، کچھ ہی خیمے لگ پائے تھے کہ جس میں چلے گئے، وہ اپنے خیمے میں چونکہ وہ لیڈر تھا، امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے میں گئے، پھر کے لشکر کے بہت سے لوگ ابھی خیمہ بھی نہیں لگا پائے تھے، وہ لوگ اپنے جانوروں کے سائے میں رہے، یہاں تک کہ وقت عصر آیا، پھر سے اذان دی حجاج ابن مسروق نے،
پھر سے امام ویسے ہی باہر نکلے اور اب مصلی کے پاس آ کر کے نماز پہلے پڑھاتے اور بعد میں خطبہ دے. نماز ہو گئی عصر کی, اب پھر کھڑے ہوئے اور خطبہ دے رہے ہیں. اس خطبے میں بھی 3 ہی باتیں کہتے ہیں. حمد و ثنا کے بعد 3 باتیں ہیں. ایک یہ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو, اور اسی میں ایک جملہ ایڈ کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور حق والے کے حق کو پہچانو. تمہیں معلوم ہے کہ یہ حکومت ہمارا حق ہے. اور اب پھر فرماتے ہیں کہ تمہیں یاد رکھنا تم نے ہمیں بلایا ہے خط لکھ کر کے, اور یہ کہا ہے کہ آپ آئیے ہم آپ کی بیعت کرنے کو تیار. پھر بھی اگر تم اپنے وعدے کو پورا نہیں کرنا چاہتے اور کراہیت رکھتے ہو مجھے حق دلوانے میں, یہ تیسرا جملہ ہے, اگر کراہیت رکھتے ہو اور حق نہیں دلوانا چاہتے مجھے, تو یہ بات گرچہ تمہارے خطوں کے مخالف ہوگی لیکن پھر بھی میں جہاں سے آیا ہوں واپس جانے کو تیار. یہاں بھی یہی بات تھی. اس خطبے میں پہلا ایک جملہ جو کہا تھا مجھ سے مس ہوا, اس میں ایک چیز اور بھی امام نے فرمائی تھی, معذرۃ انی معذرۃ الی اللہ عز وجل و الیکم, میں اللہ کے نزدیک عذر رکھتا ہوں اور تمہارے نزدیک. اس کا کیا مطلب ہے, میں اس کو ڈیفائن کرتا ہوں اور ایکسپلین کرتا ہوں. میں اللہ کے نزدیک ایک عذر رکھتا ہوں, یعنی میں اگر روز قیامت اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو میں کہہ سکوں گا کہ میں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا. میرا جو فریضہ تھا پالنے والے, جو ذمہ داری, جو ڈیوٹی تو نے مجھے دی تھی وہ میں نے پوری کی, یعنی لوگوں تک تیرا پیغام پہنچایا. یہ بہت بہت بڑی بات ہے, ابھی پیش کرتا ہوں, کتنی آسان نہیں ہے ہم جسے سمجھ لیں. اگلی بات کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے سامنے بھی عذر رکھتا ہوں, یعنی امت کے سامنے, قوم کے سامنے عذر رکھتا ہوں, یعنی میں نے جس طریقے سے ضرورت کی پیغام کو پہنچا دیا, اتمام حجت میں نے کر دی. اللہ نے جس کام کے لیے مجھے بھیجا تھا وہ میں نے پورا کر دیا, تم اس کے گواہ. دونوں طرف سے امام ایک ایکسکیوز رکھتے ہیں, دونوں طرف کے لوگ, یعنی نہ تو اللہ اور نہ تو انسان. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے اپنی ڈیوٹی, آپ نے اپنا فریضہ پورا نہیں کیا. یہاں سے ایک میسج لے لیتے ہیں, اور فریضہ پورا کرنے کا مطلب بھی ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم اللہ کے دیے فریضے کو, اللہ کے کہے واجب کو کیسے پورا کرتے ہیں اور کیسے نہیں کرتے. اللہ نے ہمیں بہت سارے واجب, میسج ہے یہ ہمارے لیے, اللہ نے ہم پر بہت سی چیزیں واجب کی ہوئی, لیکن اکثر موقعوں پر ہم ان واجبات کو صرف اس لیے کہ خانہ پوری ہو جائے بس انجام دیتے, برائے نام انجام دیتے. خاص طور سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا. میں نے تو کہہ دیا تھا فلاں صاحب سے, وہ مانے یا نہ مانے, بات کہنی نہیں ہے. ہم غلط سمجھ بیٹھے ہیں کہ امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ کہہ دینا بس, نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ کسی برائی سے بس روکنے کے لیے ایک بار کہہ دیا کافی ہے. نہیں, اگر کسی نے یہ سمجھ لیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے تو غلط سمجھا. بات یہ ہے کہ آپ کو منکر کو مٹانا ہے, آپ کو معروف کو پھیلانا ہے, اور آپ جتنا آپ نے ہلکے انداز میں کسی انسان سے کہا ہے, کیا روز قیامت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ سکیں گے کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی؟ کسی کی ہمت نہیں ہوگی, کیونکہ یہاں سے دل سے ہی آواز آ رہی تھی, تھوڑا سا کہہ دیا ہے اور جان چھڑائی ہے ہم نے, کسی طریقے سے بس نام لکھوایا ہے. جیسے کہا جاتا محاورہ نا کہ خون لگا کے شہیدوں میں شامل ہو گئے ہیں, بس ہم نے نام لگا لیا اپنے ساتھ کہ ہم بھی عامر بالمعروف تھے, ناہی عن المنکر تھے, نام بس ہو گیا. لیکن نام کرنا نہیں ہے یہاں پر. اللہ کے سامنے آپ جواب دے سکیں اس لائق بننا بہت مشکل کام, بہت ہی مشکل کام. سوائے معصوم کے کسی کی ہمت نہیں یہ جملہ کہہ سکے, انی معذرۃ الی اللہ عز وجل. کسی کی ہمت نہیں ہے. کوئی ایک ہم میں سے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے یا اللہ نماز پڑھ دی تھی تیری. روز قیامت سب کے ساتھ جھکے ہوں گے کہ ایک نماز بھی ہماری قاعدے کی نہیں تھی, یہ تو تیری, اگر تیرا کرم ہو جائے گا تو مان لے تو مان لے. بہت کرم ہوگا کہ اگر تو ہمارے روزوں کو قبول فرما لے, ورنہ کوئی روزہ ایسا تھا کہ جس میں گناہ نہ ہوا, شاید ہی نہ نیت صحیح تھی نہ اعمال صحیح تھے دوران روزہ. اور میں نے کہا سب سے زیادہ امر بالمعروف کو اس طرح سے نیگلیکٹ کیا جاتا ہے.
کہ بس نام کے لیے ہم نے امر بالمعروف کیا. جیسے کہ ہم لوگ بہت ساری چیزیں اس دنیا میں کرتے ہیں بس نام کے لیے. مثلا ٹریفک رولز بہت سے موقعوں پر صرف نام کے لیے فالو کیے جاتے ہیں کہ پولیس والا اگر مل گیا تو ہم کہہ سکیں کہ ہاں ہم نے بات مانی تھی. ہمارے یہاں دہلی مثلا ایک قانون ہے کہ اگر آپ 2 ویلر پہ یعنی اسکوٹر موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے نکل رہے ہیں اور 2 آدمی ہیں تو دونوں کو ہیلمٹ پہننا ہے. لیکن آگے والا تو نارملی ہیلمٹ پہنے ہوتا ہے, پیچھے والا دراصل ایک پیالہ پہنے ہوتا ہے. ایک کوئی ایسی ایک ٹوپی ہوتی ہے کہ جو پلاسٹک کی ہوتی ہے, بس برائے نام وہ ہیلمٹ ہے. وہ سر کو بچائے گی نہیں, کسی ایکسیڈنٹ میں حفاظت نہیں کرے گی, بس برائے نام پہن لی کہ چالان نہ ہونے پائے, پکڑے نہ جائیں. تو یہ جو ہم لوگ برائے نام بہت سارے کام کرتے ہیں, یہ روز قیامت برائے نام والے نہیں چلنے والے ہیں. ہمیں تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم نے اس کام میں اپنی پوری انرجی جھونک دی تھی, پوری توانائی لگا دی تھی, جی جان سے محنت کی تھی, تب یہ عمل قابل قبول بننے والا. میں کہہ رہا ہوں اللہ کا فضل و کرم وہ بات الگ ہے, لیکن عذر پیش کرنا, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے لائق بننے کے لیے پوری توانائی لگانی پڑے گی. امام فرما رہے ہیں کہ میں نے پوری توانائی لگا دی ہے, میں نے جو حق تھا ادا کر دیا. یہ بہت بڑی بات ہے, شیطانوں کے سوائے معصوم تو کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ہم پھر یہ کہیں کہ معصوم یہ کر سکتے ہیں اور ہم یہ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہم جیسے ہیں یعنی برائے نام کاموں میں شامل ہو رہے ہیں ویسے ہی رکھیں گے اپنا رویہ. نہیں, بلکہ ہمیں اصلاح یہی تو کرنی ہے کہ آج سے ہم ایک تہیہ کریں, ایک وعدہ کریں, ایک عہد کریں کہ آج سے جب ہم کوئی نیک کام کریں گے کوشش یہ کریں گے کہ پورے خلوص کے ساتھ کریں, کوشش یہ کریں گے کہ مکمل کریں, کوشش یہ کریں گے کہ اچھے ڈھنگ سے کریں, کوشش یہ کریں گے کہ بہت محکم اور مستحکم کریں. ایک مجھے روایت یاد آ رہی ہے, پیغمبر اسلام کے ایک بیٹے تھے, صلوات پڑھتے ہیں آپ نے جو صرف بیٹی کے بارے میں سنا ہے نا, بیٹے بھی پیدا ہوئے, جناب ابراہیم, ان کا نام تھا ابراہیم. کم سنی میں ہی انتقال ہو گیا, بہت چھوٹے تھے, عمر بہت کم تھی, انتقال ہو گیا. اصحاب جتنے صحابہ تھے پیغمبر کی خدمت میں فوراً تعزیت کے لیے بھی آئے اور اب قبر کھودنے کے لیے گئے. انہوں نے جا کر کے قبر کھودی, بچے کو دفن ہونا تھا, چھوٹی سی قبر کھودی. پیغمبر کو آ کے خبر دی کہ قبر تیار ہے, جنازہ اٹھے. غسل و کفن کے بعد جنازہ اٹھا, قبر تک لے گئے پیغمبر خود سے, اور اب قبر کو پیغمبر نے دیکھا تو قبر کچھ ٹھیک نہیں تھی. بخاری بھی یہ روایت آئی, ہاں یعنی اہل سنت اور شیعہ دونوں اسے مانتے ہیں. قبر کچھ ٹھیک نہیں تھی, نہ معلوم کیا چیز, ہو سکتا قبلہ صحیح نہیں تھا یا صحیح خودی نہیں تھی یا پوری گہرائی نہیں تھی, جو بھی وجہ تھی قبر صحیح نہیں تھی. پیغمبر نے جنازہ رکھا اپنے بیٹے کا, گود میں شاید جنازہ لیا, رکھا اور خود قبر میں اتر گئے اور پھر قبر کو صحیح کیا اور پھر بیٹے کو دفن کیا. جب دفن کر چکے لوگ چلے تو پیغمبر سے کہا ایک بچے کی قبر تھی, اس میں کیا جا رہا تھا کہ ایسی ہو یا ویسی ہو, اور وہ بھی انسان کو دفن ہو جانا, ایک دن مٹی میں مل جانا, خاک بن جائے گا انسان, تو کیا ضرورت ہے کہ قبر پرفیکٹ بنی ہو. پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو, یہ ہم سب کے لیے ایک میسج, یاد رکھو جب بھی تم کوئی عمل انجام دینا, نیک عمل کی بات ظاہر سی بات ہے وہ کر رہے, جب بھی کوئی عمل انجام دینا تو اسے پکا اور پرفیکٹ کرنا. یہ چیز مینجمنٹ میں بھی آج پڑھائی جاتی ہے. پیغمبر اسلام کب بتا گئے تھے, اور یہ نہیں کہا کہ کوئی عبادت کا عمل, کوئی عمل, اذا عمل احدکم عملا, تم میں سے جب بھی کوئی ایک عمل, کوئی بھی عمل انجام دے, فقط تو پکا انجام دے, پختہ انجام دے, پرفیکٹ انجام. اس کا مطلب جب بھی ہم نیک اعمال, ہماری عبادات ہیں وہ جو ہم 10 فروع دین یاد کرتے ہیں, ان اعمال کو بھی پکا کرنا ہے. برائے نام ہم حج کرنے نہ جائیں کہ وہاں سے لوٹ کے آئیں تو ہمارے گلے میں ہار ڈال دیا جائے حاجی صاحب کہنا ہے. نہیں, جب جائیں تو حج کے ایک ایک ارکان کو بخوبی انجام دیں. نماز میں کوشش یہ کریں کہ بخوبی انجام پائے, روزہ اچھے ڈھنگ سے رکھیں, جتنی عبادت ہے. اور یہاں تک کہ میں نے کہا خاص طور سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر,
امام حسین علیہ السلام نے کوئی موقع چھوڑا کہ جہاں پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ کیا ہو. جہاں جہاں ممکن تھا وہاں کھڑے ہو گئے اور خطبہ دیا, زبان سے کبھی کیا. اور بچپن کا قصہ تو بہت سنتے ہیں. حسنین علیہ السلام پر دونوں شہزادے کہ دونوں شہزادوں نے بچپن میں بھی امر بالمعروف, حالانکہ ان کے لیے بچپن اور بڑھپن کوئی فرق نہیں رکھتا ہے, لیکن اس وقت بھی کتنا زبردست نہی عن المنکر کیا کہ اس بوڑھے انسان کو, مسن انسان کو وضو کیسے سکھایا تھا کہ ہم وضو کرتے ہیں, آپ دیکھیے کہ یہ وضو صحیح ہے یا نہیں. وہ بزرگ اس نے دیکھا, سمجھ گیا کہ کیا کہنا چاہتے, لیکن یہ انداز ہمیشہ سے امام حسین علیہ السلام کی زندگی پایا. تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا میسج تھا کہ جو امام کی ان 2 سطروں سے یا 3 سطروں سے بھی ملتا ہے. اس سے بڑھتا ہے آگے قافلہ. آئیے آخری بات شاید آج کی ہو. آگے بڑھتے ہیں امام. خود کا قافلہ ساتھ ہے, کارواں ساتھ ہے. خود نے خط بھیج دیا ہے, کوفے اور ابن زیاد سے جواب مانگا ہے کہ ہم کیا کریں, حسین کو کہاں روکیں یا کیا ان کے لیے کرنا. یہ تیار نہیں ہے کوفے آنے کے لیے, یہ تیار نہیں ہے گرفتاری کے لیے, تو تو جواب دے کیا کرنا. اور اس دوران خود ساتھ چل رہا اپنے دستے کو لے کر. ہوتے ہوتے ایک منزل پڑی جہاں پر, جس کا نام بیضا تھا. یہاں پر پڑاؤ ڈالا امام نے اور ہور کے قافلے نے. منزل بیضا پر ایک زبردست خطبہ کیا ہے, تاریخی خطبہ ہے. یہ خطبہ امام حسین علیہ السلام کے شاہکار خطبوں میں سے ایک ہے. اور اس خطبے میں امام حسین علیہ السلام نے وہی بسم اللہ کے بعد حمد و ثنا کی خدا کی, اور یہاں سے شروع ہوئے کہ رسول کی حدیث بیان کی. خطاب کر رہے ہیں, یہاں پر بڑا اچھا لفظ استعمال کیا خطاب کے لیے. حالانکہ یہاں پر اس وقت یعنی آپ تصور میں لائیں, امام کے ساتھی ہیں, ہر کے ساتھی ہیں, ہر ہے خود امام. استعمال یہ کرنا چاہیے تھا خطاب کے لیے کہ اے مسلمانوں, یہ کہہ کر کے خطاب کرنا چاہیے, یہ لفظ نہیں استعمال. اے مومنوں کہنا چاہیے تھا, اے ایمان والوں, یہ بھی نہیں کہا. ایھا الناس کہہ کے خطاب کیا, اے لوگوں. یعنی ابھی تمہارا فیتھ گویا کیسا ہے مجھے نہیں اس سے لینا دینا, یا پھر یہ کہ یہ ایک میرا میسج آفاقی میسج ہے ہر انسان کے لیے. یا ایھا الناس جب کہہ کے قرآن مجید جو خطاب کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ والا جو میسج ہے, وہ والا جو پیغام ہے وہ تمام لوگوں کے لیے. ایھا الناس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام زمانہ بال دیگر نعرے سلام. من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخلا. یہ پہلا پیراگراف ہے اس خطبے کا, اور یہ حدیث ہے. دراصل امام فرما رہے ہیں کہ میرے نانا رسول خدا نے فرمایا کیا, اے لوگوں, تم میں سے جو بھی دیکھے کہ ایک ظالم انسان بادشاہ بن بیٹھا ہے, من رأى سلطانا جائرا, ایک ظالم کو بادشاہ بن کے دیکھے, اور اس کے بعد وہ بادشاہ بھی کیسا ہو, مستحلا لحرام اللہ, جو اللہ کی حرام کی گئی چیزوں کو حلال قرار دے, کہے کہ یہ سب حلال ہے. آگے کیا, ناقصا لعہد اللہ, اللہ سے کیے گئے وعدے کو, عہد کو توڑ. مخالفا لسنت رسول اللہ, اور رسول خدا کی سنت کا صحیح مخالف ہو. پھر اگلی چیز, اللہ رسول کی بات ہوئی, پھر فرما رہے ہیں کہ وہی حاکم اگر ایسا بھی ہو کہ لوگوں کے ساتھ اسم اور عدوان سے, یعنی لوگوں کے ساتھ ظلم سے پیش آئے, لوگوں پر ظلم کرے, ستم کرے, تو ایسے انسان کو دیکھنے کے بعد ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے خلاف احتجاج کرے. فلم یغیر بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا, اور اگر یہ سب دیکھنے کے بعد وہ کچھ نہ کرے, ٹس سے مس نہ ہو, جسے ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں, یعنی ایک حاکم کو دیکھا ظالم ہے, جائر ہے, ستم کرنے والا ہے, لیکن پھر بھی یہ انسان خاموش بیٹھا ہوا ہے, تو ایسے انسان کے سلسلے میں اللہ کو حق حاصل ہوگا
کہ وہ ایسے انسان کو جہنم میں ڈالتے. یہ حدیث، یہ پہلا حصہ. دوسرے حصے میں امام اب فرما رہے ہیں، یہ حدیث بیان کی ہے گویا تمہید کے طور پر. اب فرما رہے ہیں کہ یہ جو قوم ہے، ان ہؤلاء القوم، یہ جو قوم ہے یعنی یزید اور اس کے ساتھی، یہ ابن زیاد، یہ جو ظالم لوگ ہیں، یہ قد لزموا طاعت الشیطان، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت کرنا ٹھان لیا ہے. وترکوا طاعت الرحمن، اور انہوں نے چھوڑ دیا اللہ کی اطاعت. اور پھر آگے یہ لوگ فساد پھیلا رہے ہیں، انہوں نے اللہ کے احکام کو تعطیل و معطل کر دیا ہے. اب اللہ کے احکام پر عمل نہیں ہو رہا جتنے اللہ نے حکم دیے تھے. اور اب کہتے کہتے یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے حرام کو حلال بنایا ہے اور حلال کو حرام بنایا ہے. یعنی پیغمبر کی حدیث یہ تھی. اور اب میں بتا دیتا ہوں کہ اس وقت ایک ایسا انسان، ظالم انسان بادشاہ بنا بیٹھا ہے کہ جو اس حدیث پر بالکل فٹ آتا ہے. اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کے خلاف احتجاج کرو. اب اس کے بعد سب سے پہلا جملہ یہ بھی تمہید تھی گویا. اب اس کے بعد فرما رہے وَأَنَا أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِمَّنْ غَيَّرَ، لیکن سب سے زیادہ مناسب اور سب سے زیادہ واجب اس وقت مجھ پر ہے کہ میں احتجاج کروں، میں ٹکرا جاؤں اس بادشاہ سے، اس حاکم سے. یعنی سب سے زیادہ مناسب اور سب سے زیادہ زیب دینے والی چیز کسی انسان کے لیے اس وقت ہے تو میرے لیے ہے کہ میں ٹکراؤں اس سے. یہ واجب سب سے زیادہ مجھ پر ہے. یہ بھی بتانے کے بعد اب اس کے بعد امام ایک طریقے سے اپنا تعارف بیان کر رہے ہیں کہ میں ہوں کون. جانو کہ میں حسین ابن علی ابن فاطمہ بنت رسول اللہ. اب اپنا تعارف پیش کر رہے ہیں کہ میں حسین ابن علی ابن فاطمہ بنت رسول اللہ، فاطمہ اور علی کا فرزند ہوں، رسول کا نواسہ ہوں. اپنا استحقاق یعنی میں ہی اس کے لائق ہوں پیش کر رہے ہیں بات. اور پھر کہہ بھی دیتے ہیں یہ بات کہ میں ہی اس خلافت کے لیے سب سے زیادہ، اس حکومت کے لیے سب سے زیادہ میں ہی لائق ہوں. یہ کہنے کے بعد بھی ابھی امام رکے نہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تم نے مجھے خط لکھ کے بلایا تھا. اب اگر تم اب بھی اپنے وعدے پر قائم ہو تو ٹھیک، ورنہ یہ جان لو کہ تم نے اپنے وعدے کو نہیں نبھایا. تم اپنے وعدے کو توڑ رہے ہو اور اس کے ذمہ دار ہو رہے ہو. یہ خطبہ امام کا اس طریقے سے سامنے آتا ہے. بہت سارے میسج پھر اس خطبے میں. پہلا میسج جو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک سلطان حاکم، سلطان جائر یا حاکم جائر اگر بن بیٹھا ہے اور ظلم کر رہا ہے لوگوں پر، تو ہم اکثر کیا ہوتا ہے، اسلام کا میسج سنیں. اسلام کا میسج یہ ہے کہ آپ خاموش تماشائی بنے بیٹھے نہیں رہ سکتے، آپ کو ٹس سے مس ہونا ہے. اکثر ہم میں یہ عادت ہے. امام نے دیکھیے غور سے سنیں آپ، رسول کی حدیث یہ کہہ رہی ہے صاف صاف کہ جس نے دیکھا کہ ایک ظالم بادشاہ بن بیٹھا ہے اور خاموش رہا، اس میں کہیں یہ بات نہیں آئی کہ وہ نمازیں پڑھ رہا ہو یا نہ پڑھ رہا ہو. ظاہر سی بات ہے یہ توقع مسلمان سے کی جا رہی ہے. یعنی اگر ایک مسلمان نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، حج پر بھی جا رہا ہے، زکات و خمس بھی ادا کر رہا ہے، مگر وہ ایک حاکم ظالم کے سامنے نہیں کھڑا ہوتا، تب بھی اللہ اسے جہنم میں ڈال سکتا ہے. یعنی نماز اور روزے صرف یا ہماری دیگر عبادتیں نہیں بچا سکتی کیونکہ ہمارا عمل انکمپلیٹ ہے. پھر وہی بات آتی ہے، قرآن مجید نے بار بار یہ بات کہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ تم لوگ آدھے قرآن پر ایمان نہ لاؤ. یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو آدھے قرآن پر تو ایمان لاتے ہیں، آدھا چھوڑ دیتے ہیں. یہ دین بتایا آپ کو ایک نسخے کی طرح. اس نسخے میں 10 دوائیاں مثلا لکھی ہوئی. ان 10 دواؤں میں سے اگر آپ 5 کو لیں گے اور 5 کو چھوڑ دیں گے، یاد رکھیے کہ یہ نسخہ بہت زیادہ نقصان کرے گا، بہت زیادہ ضرر کرے گا، بہت مضر ہے. اگر 5 لی اور 5 چھوڑی، 8 لی اور 2 چھوڑی، تب بھی جب تک کہ 10 کے 10 نہ لیں گے. اور سامنے کی بات ہے، میں مثال دے دوں آپ کو. ہم نے آپ نے خود نمازیں پڑھی اور نماز برابر بڑے پرہیزگار مانے جا رہے نمازوں کی بنا پہ، ہر نماز جماعت میں شرکت کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف سے ہم ہی خمس نہیں نکال رہے. تو اب جو کپڑا پہنے ہیں، آپ جا کے دیکھیے مسئلہ یہ
ایک ایک تار اس کا خمس دیا ہونا چاہیے، ایک ایک دھاگا، ایک ایک تارا. اگر اس پر خمس نہیں ادا ہے تو اب یہ نماز ہی نہیں ہماری قبول ہوگی. جب نماز نہیں قبول ہوئی، محنت گئی نا بیکار. ہم اتنا اٹھے بیٹھے، بیکار گئی ہے محنت، ایک طریقے سے نقصان ہی تو ہوا. یعنی اس سے اچھا نہ ہی پڑھے ہوتے. تو یہ نسخہ ایسا ہے اسلام کا، یہ قرآن کا نسخہ ایسا ہے کہ جس کی 10 دوائیں لینی ہیں، اگر کچھ چھوڑی اور کچھ لی تو نقصان کر جائے گا. ویسے ہی رسول فرما رہے ہیں کہ تم میں سے اگر کسی نے دیکھا کہ ایک حاکم ظالم بن بیٹھا، کیسا سلطان بن بیٹھا، تخت پہ بیٹھ گیا، اور پھر بھی تم خاموش رہے، تو ایسی صورت میں یاد رکھو کہ اللہ تمہیں جہنم میں ڈال سکتا ہے. کل اگر آپ کو یاد ہو، اس کی الٹی بات کہی تھی میں نے، اور وہ کیا، ہمارا چھوٹا سا عمل ہمیں جنت دلا سکتا ہے. ہمارے گھر میں خدا نہ کرے یا کسی جاننے والے کے ہاں ایسی موت ہوئی کہ جس پر ہم نے صبر کیا، تو یہ صبر، اس کا اجر یہ ہو سکتا، موت اس کی ہوئی ہے، اجر ہمیں ملے گا صبر کرنے کا، اور یہ اجر مجھے جنت دلا سکتا. لیکن یہاں پر آتے آتے بات الٹی ہوئی کہ ہم ساری نمازیں پڑھ لیں لیکن ایک کام نہ کریں تو ہو سکتا ہے جہنم میں چلے جائیں. اس لیے پورا نسخہ لینا ہے، پورا اسلام لینا ہے، پورا قرآن لینا ہے. تو پہلا میسج تو یہی کہ خاموش تماشا ہی نہیں بنے رہ سکتے. اگر کسی کو دیکھا کہ ظلم کر رہا ہے تو ہمیں آواز بلند کرنی ہے. کس طریقے سے؟ بے فعل اور قول، یا تو اپنے عمل سے یا پھر زبان سے. جتنے مظاہرات یا پروٹیسٹ ہوتے ہیں کس لیے ہوتے ہیں؟ یہ صرف اس لیے کہ ہمیں بلند کرنی ہے اپنی آواز ظلم کے خلاف. احتجاج ہے یا ظلم کے خلاف. تو پہلا میسج تو یہ ہے کہ ہمیں خاموش نہیں رہنا. اگلا میسج اگر آپ اگلے ہی جملے کو دیکھیں امام کو، وہ کیا فرما رہے ہیں اس جملے میں کہ یہ لوگ جو ہیں جو اس وقت حاکم بنے بیٹھے، یہی ظالم، یہی اس حدیث کے مستحق ہیں، یہی حدیث کے مصداق ہیں. اور امام کی بات سچ بھی تھی. واقعا ایک ایک چیز بالائے طاق رکھ دی گئی تھی اسلام. کوئی ایک آپ موضوع بتائیے کہ جس پر پورے طور سے عمل ہو رہا. یہاں تک کہ اہل سنت کی کتاب میں بھی موجود ہے کہ بنی امیہ کا دور آتے آتے خود اہل سنت کے افراد جب ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتے تھے، روایت میں موجود ہے کہ انہوں نے ایک شہر جا کر کے دیکھا تو خود کہا، وہ صحابی تابعی تھا، اس نے رسول کا دور دیکھا تھا، اس نے خود کہا کہ میں نے جو کچھ رسول کے دور میں دیکھا تھا، نماز بالکل اس سے بدل چکی. جیسی نماز رسول پڑھتے تھے ویسی نماز آج ہے ہی نہیں. اور آپ نے سنا نہیں کہ جب امیر المومنین کا دور آیا تو امیر المومنین نے جب پہلی نماز پڑھائی اور نماز ختم ہوئی ہے تو لوگوں نے کیا کہا تھا؟ یہی ری ایکشن تھی، یہی رد عمل تھا کہ آج ہم نے عرصے کے بعد ویسی نماز پڑھی جیسے رسول پڑھاتے تھے، اس طرح نماز پڑھی جیسے رسول کے پیچھے پڑھتے. اس کا مطلب یہ کہ نماز بدل چکی. اور یہ واضح چیزیں ہیں، اس کا اقرار خود اہل سنت کرتے ہیں کہ نامعلوم کتنی چیزیں دین میں شامل ہو چکی تھی. تو دین بالکل، خود امام حسین علیہ السلام کا انشاءاللہ خطبہ آئے گا کہ اس میں امام خود فرماتے ہیں کہ اب دین ویسا رہ گیا اسلام کہ جیسے برتن میں جوٹھن لگی رہ جائے. اب اتنا ہی رہ گیا اسلام. اس وقت سن 60 ہجری میں، رسول کے 50 سال بعد فرما رہے کہ اب دین بس اتنا ہی رہ گیا جیسے برتن میں جوٹھن لگی رہ جائے. بہرحال دین پورے طور سے بدل چکا تھا. امام ہمیں اور بھی میسج دے رہے ہیں. ایک تو یہ کہ امام نے تعارف اپنا جو کرایا بے سبب نہیں کرایا. امام اپنا استحقاق پیش کر رہے ہیں. یہ بات پہلے بھی آئی تھی کہ اگر ہم کسی چیز کے لائق ہیں تو ہمیں فوراً اپنا نام پیش کرنا چاہیے. امام یہاں پر بھی اپنا نام پیش کر رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم پیچھے رہیں، کوئی بھی بن جائے حاکم. فرمانے میں اپنا تعارف پیش کر رہے ہیں، میں انا الحسین ابن علی وابن فاطمہ بنت رسول اللہ. میں ہوں حسین ابن علی، میں ہوں فاطمہ زہرا کا بیٹا، میں ہوں اس کے لائق اور میرا یہ حق ہے. اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ مجھے یہ حق دلاؤ. لیکن امت اس پر تیار نہیں. امت یہ حق دلانے کے لیے آگے نہیں بڑھی. امام نے 2 جگہوں پر اس سے پہلے یہ کہا تھا کہ تمہارے خطوں نے مجھے بلایا ہے، تم نے خط لکھ کے مجھے بلایا ہے. اس وقت حر نے کہا تھا امام سے کہ مجھے ان خطوں کی خبر نہیں ہے. امام نے کہا اچھا تم نے بھلے ہی نہ خط لکھا ہو، تم بھلے ہی نہ جانتے ہو کہ مجھے خط لکھے گئے.
اور پھر اپنے کسی جاننے والے کو حکم دیا تھا کہ ذرا لے آؤ تم خطوں کو. تو خرجین کہتے ہیں فارسی میں جو بڑے بڑے بیگ ہوتے ہیں جن کو ہم اپنی اردو زبان بورے کہتے ہیں, 2 بورے 2 بڑے بیگ لے کے آیا تھا اور اس نے خالی کر دیے تھے سامنے اور وہ خطوں سے بھرے ہوئے تھے. امام نے کہا کہ یہ خط ہیں کوفے والوں. اور نے جواب دیا تھا کہ مجھے اس کی اطلاع نہیں, میں ان میں نہیں شامل, میں نے آپ کو نہیں بلایا, میں اس میں شامل نہیں. یعنی حر نے یہ بتا دیا کہ میں قصوروار نہیں ہوں, بس میری ذمہ داری صرف اتنی ہے. اور حضور یہ بھی بتا دیں آپ کہ بار بار حر یہ کہتا بھی تھا اور بار بار حر نے اپنے عمل سے بھی ایسا کیا. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جتنی نرمی سے پیش آ سکتا تھا پیش آیا. امام نے جب جب کہا کہ نہیں میں واپس نہیں جاؤں گا تو اس نے کہا کہ پھر تیسری راہ نکال, نہ آپ کوفے جائیں گے نہ آپ مکے و مدینے جائیں گے, ہم کسی اور سے چل پڑتے. وہ ہر طریقے سے تیار تھا. یہ حر کی معرفت کی بات ہے. بہرحال امام نے اپنا نام پیش کیا, تعارف کرایا اور یہ بھی فرمایا کہ اب اگر تم اس بیعت کو جو تم نے مجھ سے کی ہے یا کرنے والے ہو اگر پورا نہیں کرتے, خط کے ذریعے اصل میں بیعت کا پیغام گیا تھا ہم آپ کی بیعت کرتے, اگر تم اپنی اس بیعت کو پورا نہیں کرتے تو پھر تم نے گویا حق ادا نہیں کیا. اگر تمہیں کراہیت ہے مجھے حق دلوانے میں تو میں واپس چلا جاتا ہوں, یہ پہلے بھی کر چکا. عزیزوں بار بار حسین واپس جانے کو تیار ہیں مگر بیعت کرنے کو تیار نہیں. ہم لوگ یہ غلط سمجھ بیٹھتے ہیں یہاں پر, اکثر لوگ غلط نتیجہ نکال دیتے ہیں کہ حسین کہہ رہے تھے کہ میں واپس جانے تیار ہوں یعنی حسین پشیمان تھے, نادم تھے. نہیں, امام حسین علیہ السلام پشیمان نہیں تھے, نادم نہیں تھے. وہ نہ تو یہ کہہ رہے کہ میں مدینہ چلا جاؤں گا بلکہ یہ کہہ رہے جہاں سے میں آیا ہوں وہاں چلا جاؤں گا. نہ پشیمان تھے اور نہ ہی کوفے والوں کے خط انہیں مدینے سے لے کے آئے. مدینے میں تو اصل میں خط پہنچے جو تھے اس کا تذکرہ ہی کہیں نہیں ملتا. مکے سے پہلی بار امام نے کہنا شروع کیا ہے کہ کوفے والوں کے خط آئے, مدینے میں خطوں کا تذکرہ ہی نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوفے کی طرف ضرور امام نکلے تھے خطوں کی وجہ سے, لیکن امام نکلے نہیں تھے خطوں کی وجہ سے. سمت ضرور اختیار کی تھی خطوں کی وجہ سے, لیکن وجہ خط نہیں بنی. وجہ وہی چیز تھی جس کا کل تذکرہ کیا تھا. اس امت کو آخر کیا ہو گیا؟ امت نے ایک ظالم شرابی کی بیعت کری یا خونخوار قاتل کی بیعت کری. امام کو یہ برداشت نہیں اور امام نے کہا کہ بس اب ہم نکلتے. امام ایک جملہ اس خطبے میں اور ارشاد فرماتے, میں نے روک رکھا تھا اس لیے کہ وہی ربط مصائب ہوگا. ایک جملہ زبردست ارشاد فرمایا یہی حر کے لشکر کے سامنے اپنا تعارف پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں وَنَفْسِي مَعَ أَنفُسِكُمْ, اور میں تمہارے ساتھ ہوں. کہنا یہ چاہیے تھا کہ تم ہو یا نہیں میرے ساتھ, یہ نہیں کہہ رہے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں. اور پھر فرماتے ہیں وَأَهْلِي مَعَ أَهْلِيكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ, اور میرے اہل اور میرے گھر والے تمہارے ساتھ. حضور والا یہ بظاہر بہت آسان, بڑا عجیب, بہت ہی سمپل اور پلین جملہ لگتا ہے, تو اس میں ایسی بات نہیں نظر آتی کہ کوئی خاص بات امام کہہ رہے, لیکن اس میں بھی ایک خاص بات ہے. اگر ہم اپنے ملک کے لیڈروں کو دیکھیں یا آج کے دور کے لیڈروں کو دیکھیں تو ہماری سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہے اس جملے کا مطلب. امام کیا فرما رہے ہیں؟ میں تمہارے ساتھ ہوں, میرے گھر والے تمہارے ساتھ ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا میرے گھر والے تمہارے ساتھ؟ آج کے دور کے جتنے لیڈر ہیں, سیاسی ہوں, اجتماعی ہوں, دینی ہوں, ان کے گھر والے کبھی بھی لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے. خود مثلا لیڈر ہندوستان میں سیاسی لیڈر ہے, لیکن لیڈر کے اولاد لیڈر کی اور لیڈر کے گھر والے کیا ساتھ ہیں اس کے؟ نہیں. خود وہ ہندوستان میں ہے مگر اس کے بچے پڑھ رہے ہیں کہاں؟ آکسفورڈ میں, کیمبرج میں. گھر والے کہاں رہ رہے ہیں؟ انگلینڈ میں. یعنی اچھی سے اچھی فضا, اچھے سے اچھے گھر اور محل میں نصیب ہو رہے ہیں. گھر والوں کو کبھی نہیں رکھتے وہ لوگ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ, پیروکاروں کے ساتھ. گھر والے الگ رہتے ہیں, یعنی گھر والوں کا رتبہ الگ ہے اور یہ عوام کا رتبہ الگ ہے. امام فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہے, میرے گھر والے تمہارے ساتھ. ابھی بھی بات واضح نہیں ہوتی شاید اگر امام کا روز عاشورہ عمل نہیں ہوتا.
میرے گھر والے تمہارے ساتھ ہیں، مطلب میں اپنے گھر والوں کو تم پر فضیلت نہیں دیتا، تمہارے ساتھ سمجھتا ہوں، تم جیسا سمجھتا ہوں۔ اور یہ بات تب واضح ہو گئی کہ جب حسین نے اپنے بیٹے کو آمادہ کیا۔ عزیزوں، چاہتے حسین تو سب سے آخر میں علی اکبر کو بھیجتے، سب سے آخر، لیکن اصحاب کی فہرست ختم ہوتے ہی جیسے ہی گھر والوں کی باری آئی، ابھی قاسم موجود ہے اور محمد موجود ہے، اولاد عقیل موجود ہے، اولاد جعفر موجود ہے، خود امیر المومنین کے اور بیٹے یعنی امام کے بھائی موجود ہیں، لیکن امام کسی کو نہیں جانے دے، نہیں پہلے میرا بیٹا جائے، میں اپنے بیٹے کو تمام لوگوں سے الگ نہیں سمجھتا، پہلے میرا بیٹا شہید ہوا، اور یہی ہوا۔ بیٹا بھی بڑی معرفت رکھتا تھا، آیا اور سمجھ گیا کہ اب میری باری ہے، وہ تو اس کے انتظار میں کھڑا کہ کب آقا کا اشارہ بھر ہو، آیا اور امام کی خدمت میں آ کر کے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، اے بابا جان، اب تمام اصحاب جا چکے، اب تو مجھے اجازت دیجیے، لیکن بہرحال امام انسان بھی تو تھے، ٹھیک ہے لیڈر تھے، امام تھے، لیکن انسان بھی تھے۔ امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ پہلے جا کر خیمے میں اپنی پھوپھیوں سے اور اپنی ماؤں سے اجازت لے۔ علی اکبر خیمے میں تھا، اب میں نہیں معلوم مجھے کہ اندر کیا گفتگو ہوئی، میں نہیں بتا سکتا، لیکن حمید ابن مسلم اتنا لکھتا ہے کہ بہت دیر سے حسینی خیمے سے کوئی نہیں آ رہا، حسینی لشکر سے کوئی نہیں بڑھ رہا۔ اب جب میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو ایک خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا ہے اور بار بار گر جاتا ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو علی اکبر خیمے سے برآمد ہونا چاہتے ہیں مگر پھر ٹھہر گیا۔ میں کہوں گا حمید ابن مسلم تجھے کیا خبر؟ ارے خیمے کے اندر زینب ہے، ام کلثوم ہے، رباب ہے، سکینہ ہے، اور ایک روایت کی بنا پہ لیلا بھی ہے، مائیں بھی موجود ہیں، پھوپھیاں بھی موجود ہیں، کمسن بہن بھی موجود ہے۔ ارے کیسے علی اکبر نکلے؟ جب جب پڑھتے تھے بیویاں اپنے حلقے میں لے لیتی تھی، اے شبیہ رسول تمہیں کیسے رخصت کرے؟ کبھی زینب پوچھتی تھی کیا اسی دن کے لیے مانا تھا علی اکبر کہ آ کر کے مرنے کی اجازت مانگو گے؟ کبھی پڑھتے تھے ماں روک لیتی تھی، اے علی اکبر کیا اسی دن کے لیے پرورش کی تھی؟ کیا اسی دن کے لیے دودھ پلایا تھا کہ آ کر کے کہو گے کہ میں مرنے جا رہا ہوں؟ ہاں علی اکبر بار بار پڑھتے تھے، تمام خواتین روک لیتی تھی۔ ایک موقع وہ آیا کہ جب علی اکبر کو کہنا پڑا کہ آقا نے بھیجا اس لیے مجھے جانے دیجئے، تمام بیویوں نے الوداع کہا، علی اکبر باہر نکلے، امام کے پاس پھر آئے اور اب امام نے خود سے سوار کیا، رخصت کیا، لیکن رخصت کرتے وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا، اللہم اشہد علی پالنے والے گواہ رہنا، اب میرے دین، میری دنیا کا، میری زندگی کا خزانہ جا رہا ہے، فرماتے گواہ رہنا، اس قوم کی طرف اب مجھے میں وہ بھیج رہا ہوں کہ جو تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہ ہے،
علی اکبر وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون بضم قضائه وتسليما بأمره اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير ماتم حسين حسین